نے آج ایمرجنسی میں اپنی سربراہی کانفرنس جو ہے اپنی سربراہی اجلاس بلایا تھا، جس پہ ہماری ساری لیڈرشپ موجود تھی۔ آج ہماری پریس کانفرنس بنیادی طور پر تو اکانومی کے اوپر تھی، اور وہ زبیر عمر صاحب اور تیمور جگڑا صاحب جو ہے نا اس کے حوالے سے بتائیں گے۔ لیکن چونکہ نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ 27ویں آئین کی ترمیم وقت جو بلاول کا ٹویٹ آیا ہے اور رات کو، تو ہمیں اس کے اوپر بھرپور طریقے سے تشویش ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی اس گیم میں برابر کی شریک ہے، اور یہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے۔ یہ صرف کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے 7-8 پوائنٹ رکھے ہیں، اور پھر بیچ میں جو ہے نا آخر میں پیپل پارٹی کہے گا کہ میں نے تو یہ اچیومنٹ کر لی ہے، میں نے 18 امینڈمنٹ جو ہے نا اس کو پروٹیکٹ کیا، یا جو ہے نا باقی کچھ پوائنٹ پہ یہ ایگری کر لیں گے، لیکن اصل میں ان کے فیصلے پہلے ہو چکے ہیں۔ یہ سارا جو ہے نا لوگوں کو دکھاوے کی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیں افسوس اس بات پہ ہے کہ ایک پیپل پارٹی وہ تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کی پیپل پارٹی تھی، جو اس کا خالق تھا، جو انہوں نے 1973 آئین کی بنیاد رکھی۔ دوسری پیپل پارٹی بے نظیر بھٹو کی پیپل پارٹی، جو کہ جس نے جمہوریت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا، اس کے ساتھ آپ کے بہت اختلافات ہوتے ہیں، ہمارے بھی اس کے ساتھ کافی جمہوریت کے لیے زندگی دی، لیکن آج کی پیپل پارٹی جمہوریت کو دفن کرنے کے لیے اپنا کردار ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ آج سے 2-3 سال پہلے یا 4 سال پہلے وہ ووٹ کو عزت کے لیے دینے کے لیے روڈوں پہ تھے، جس طرح وہ کمپین چلا رہے تھے، اور اس کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو۔ میاں صاحب وہ ووٹ کو عزت کہاں گیا؟ 8 فروری کو آپ کو اصولی فیصلہ کرنا چاہیے تھا، آپ کو اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ پر لوگ یہ سمجھتے کہ ہاں میاں نواز شریف جو ہے نا کم از کم اصولی سیاستدان ہے۔ یہ اس قسم کے اقتدار کو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کو منت و ترلوں کی اور پاؤں پڑنے کی بنیاد پہ جو نا آپ کو اقتدار ملی ہے؟ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کوئی فیصلہ کر سکے بغیر پوچھ کے۔ تو مجھے اس پہ بہت افسوس ہے کہ میاں نواز شریف جو اپنے آپ کو ایک جمہوریت کا اور پھر جو ہے نا آئین کی بالادستی کا اور ووٹ کو عزت دینے کی چیمپئن سمجھ رہا تھا، وہ اس پہ خاموش ہے، بلکہ اس کا حصہ دار ہے۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم نے فیصلے کیے ہیں کہ ہم نے آگے کیا عمل طے کرنا ہے۔ ہم نے سلمان اکبر راجہ صاحب کی تھرو عمران خان کو بھی کچھ اپنے سفارشات بھیجے ہیں، اس لیے ابھی ہم اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کرتے، بلکہ شام کو باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کر لیں گے۔ اگر کوئی ملاقات ہوتی ہے تو جو ہمارا آئندہ کے لیے عمل ہے اس کے بارے میں ہم باقاعدہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ایشو کریں گے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم ہر صورت میں جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے اور اپنی بنیادی حقوق کے لیے عوام کے پاس بھی جائیں گے۔ ہم پارلیمنٹ بھی اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور ہر فورم پہ ہم تمام جتنی بھی باقی مصطفیٰ بھائی کہے گا کہ ہم اپنی جوڈیشری سے بھی امید رکھتے ہیں کہ یہ تو جوڈیشری کے اوپر اٹیک ہے، یہ تو عملاً طور پر عدلیہ کو ویسے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اپاہج کیا گیا تھا، ابھی تو ختم کی جا رہی ہے۔ ابھی تو کون جج جو ہے نا اگر اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور 2 سپریم کورٹ بن جائیں تو کیسی عدلیہ جو ہے نا اپنے وقار کو برقرار رکھے، اور کیسا کوئی عدالت سے انصاف کا توقع کر سکے گا؟ پھر یہ جنگل کا قانون ہوگا، یہاں ملک میں آئین اور قانون نہیں ہوگی۔ ہم اپنے عوام کو یقین دہانی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے حقوق کے لیے۔ جو ہمارا الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف، انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اپنی آواز عوام کے لیے اٹھائے گی، اور کسی طور پر اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ صحیح معنوں میں جمہوریت
اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے. مصطفیٰ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بات میں تو کسی پاکستانی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ پچھلے چند سالوں سے اس ملک میں ایک جبر کا نظام نافذ ہے. اس جبر کے نظام میں آئین کے اندر دیے گئے انسانی حقوق، عدلیہ کی آزادی، میڈیا کی آزادی، یہ تمام چیزیں جو پاکستانی شہریوں کے لیے آئین نے گارنٹی کی تھیں، ان سب کو تاراج کر دیا گیا. اور 27ویں آئینی ترمیم جو اب لے کے آنے کی بات کی جا رہی ہے اور اس کے خد و خال بلاول صاحب کی ٹویٹ کے ذریعے ہمیں پتہ چلے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ خدا نخواستہ اس ملک کی بنیادوں کو ہلا دیں گے. اگر آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام کرنا ہے تو پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے جس وقت 26ویں آئینی ترمیم کے تحت کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے تو ساری قوم کے سامنے آپ نے یہ مقدمہ رکھا کہ پاکستان میں انصاف کی فراہمی اس سے بہتر ہو جائے گی. تو اگر انصاف کی فراہمی بہتر نہیں ہو سکی، پاکستان کے لوگوں کو بر وقت انصاف نہیں مل سکا، تو آج آپ مکمل طور پر اس عدلیہ کو تائب کرنے کے لیے ایک نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں جس کی ریٹائرمنٹ کی ایج سننے میں آ رہا ہے کہ 70 سال رکھی جا رہی ہے. یعنی کہ آپ جج صاحبان کے لیے ایک ٹیمپٹیشن کریٹ کر رہے ہیں، ایک لالچ کریٹ کر رہے ہیں کہ جو حکومت کی لائن ٹو کرے گا، جو حکومت کے خلاف فیصلے نہیں دے گا، اس کے لیے آگے ایک نوکری موجود ہے. اگر وہ حکومت کو خوش رکھے گا اور بھلے وہ اپنی 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائے، ہم انشور کریں گے 27ویں ترمیم کے ذریعے کہ اس کو مزید 5 سال کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ملے. یہ عدلیہ کے ساتھ آپ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں؟ پھر کہ ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگز ججز کی اس طرح ہوں گی جس طرح ملک کے اندر بیوروکریسی کی اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے، جس طرح ڈی سیوں کی، اے سیوں کی، سرکاری افسروں کی اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے. کون سے ملک کی عدلیہ میں اس چیز کی اجازت ہے کہ اگر آج آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے کچھ فیصلے پسند نہیں آئیں گے یا پشاور ہائی کورٹ کے، تو آپ انہیں اٹھا کر کسی کو کوئٹہ پھینکیں گے، کسی کو گوادر پھینکیں گے، اور جن کے فیصلے وہاں پر آپ کو پسند نہیں آئیں گے آپ ان کو اٹھا کر کسی اور جگہ ٹرانسفر کر دیں گے. اس کے بعد کون سا جج عوام کو انصاف دے گا، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑا ہوگا؟ پھر آپ نے یہ بھی نوید سنا دی کہ اس ملک کے اندر انگریزوں کا چھوڑا ہوا ایک کلونیل لیگیسی، ایگزیکٹو میجسٹریسی کا نظام، کہ جس کے تحت حکومت کو عدالتی اختیارات حاصل تھے، حکومتی افسران کو، کہ آپ اس کو بحال کریں گے. آئین کی شیک 175(3) اور ہمارے آئین کی جو بنیاد ہے وہ ٹرائکوٹمی آف پاورز، سیپریشن آف پاورز کے اوپر ہے کہ کوئی ادارہ کسی دوسرے ادارے کے اختیار نہیں استعمال کرے گا. اور آپ پھر سے وہی انگریزوں کا کالا قانون واپس لے کر آنا چاہتے ہیں. ڈی ایم جی کو، ڈپٹی کمشنرز کو، اسسٹنٹ کمشنرز کو وہ عدالتی اختیارات دینا چاہتے ہیں کہ جو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال ہوں گے، جو میڈیا کے خلاف استعمال ہوں گے، جو عوام کی آواز کو دبانے کے خلاف استعمال ہوں گے. اور بات یہیں پر نہیں رکتی، آپ نے ساتھ یہ بھی نوید سنا دی کہ الیکشن کمیشن کی تقرری، اس کے اوپر نئی ترامیم لے کر آئی جائیں گی. چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کا جو کمپوزیشن ہے اس کے اوپر. آج اس ملک کے اندر الیکشن کمیشن بذات خود ایک مذاق بن چکا ہے.
8 फरवरी के इलेक्शंस आपके सामने हैं। 8 फरवरी के इलेक्शनों के बाद जो एक निज़ाम तय किया गया था कि अगर कहीं धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं तो उसकी तहकीकात के लिए जो ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाएंगे वो 4 माह के अंदर फैसला देंगे। आपने उसको भी सैबोटाज किया और अब एक ऐसा इलेक्शन कमीशन लेकर आना चाहते हैं कि जो इलेक्शन की सिर्फ एक एक्सरसाइज करेगा और घर बैठे हुकूमती लोग प्री अप्रूव्ड लिस्ट्स उनके पास होंगी उस इलेक्शन कमीशन के पास कि जिनको सिर्फ वो नोटिफाई करेगा कि ये अब पार्लियामान के मेंबर है। आप करने क्या जा रहे हैं इस मुल्क के साथ? फिर आपने ये भी नवीद सुना दी कि 18वीं तरमीम के तहत जो इख्तियारात मरकज से सूबों को डिवॉल्व किए गए उनके ऊपर भी कई महकमे वापस वफाक लेगा। मैं उस काबीना की मीटिंग में शामिल था कि जिसमें 18वीं तरमीम की मंजूरी दी गई और यकीन मानिए कि उस काबीना की मीटिंग के अंदर मैंने कई सियासी कारकुनान को जो काबीना का हिस्सा थे, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी सूबाई हकूक के लिए, साइल और वसाइल के लिए बात की, उसकी खातिर लड़े, उनको रोते हुए देखा। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि जिस चीज के लिए हम पिछली 7 दहाइयों से जिद्दोजहद करते रहे, जो हमें बर वक्त अगर दी जाती तो साने मशरकी पाकिस्तान ना होता। आज आप अपनी उसी अचीवमेंट को अंडू करने चले हैं। हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा कि जब आपने पाकिस्तान के एक हिस्से को उसके मैंडेट से महरूम किया 1971 में, आपने उनको उनका जायज हिस्सा देने से महरूम किया, तो उसके क्या नताइज निकले? और आज आप फिर से वही गुफ्तगू कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स कि जिनमें पहले ही वफाक के बारे में शकूक शुबहात पाए जाते हैं, शक की निगाह से देखा जाता है, आप उनका हिस्सा कम करने चले हैं। हम आपकी बात में वजन तो तब महसूस करते कि अगर वफाकी हुकूमत अपने खर्चे कम करती, अगर सदर हाउस का खर्चा बढ़ जाता है, अगर वजीर आजम हाउस का खर्चा बढ़ जाता है, अगर वुज़रा की तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, अगर स्पीकर नेशनल असेंबली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, आपने जो सफेद हाथी पाल रखे हैं, आपकी जो शाह खर्चियां हैं, जब आप वो खुद कम नहीं करते तो आप सूबों से उनका हिस्सा कैसे छीन सकते हैं? ये वफाक को कमजोर करने वाली बातें हैं। फिर आपने ये भी नवीद सुना दी कि आर्टिकल 243, 243 कि जिसके तहत वफाकी हुकूमत को कमांड एंड कंट्रोल हासिल है आर्म्ड फोर्सेस का, जिसके तहत सर्विसेज चीफ की तकर्री होती है, कि उसके अंदर भी अमेंडमेंट होने जा रही है। क्या अमेंडमेंट होने जा रही है? इस मुल्क को आप क्या बनाना चाहते हैं? हमारी 76 साल तारीख में इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट का सियासत के ऊपर जो असर रहा, आज के दौर में भी जो असर है, उसको सामने रखते हुए अगर आप 243 में तरमीम करेंगे तो आप मुल्क की बुनियादें और मुल्क का जो स्ट्रक्चर है उसको एक दफा फिर से तब्दील कर देंगे। और इस तरह से तब्दील करेंगे, अब जो बातें हमारी सुनने में आ रही हैं, ये जाहिरी बात है जब उसका ड्राफ्ट सामने आएगा तो पता चलेगा, लेकिन जो स्पेकुलेटिव गुफ्तगू हो रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि कमांडर इन चीफ का एक नया ओहदा क्रिएट किया जाएगा, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा खत्म कर दिया जाएगा, और सुप्रीम कमांड जो पाकिस्तान के आइन के तहत इस वक्त सदर पाकिस्तान को हासिल है, उसके साथ भी छेड़छाड़ की जाएगी। तो फिर ये आप मुल्क किसके हवाले कर रहे हैं? कहां गई वो सिविलियन सुप्रीमेसी की बातें? कहां गई आइन और कानून की सुप्रीमेसी की बातें? हम समझते हैं कि अगर आइन के आर्टिकल 243 के अंदर तरमीम की जाएगी तो वो सिविलियन सुप्रीमेसी के ऊपर एक कारी ज़र्ब होगी।
ابھی تک تو ہم ہائیبریڈ اور ہائیبریڈ پلس کا نظام دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ایک کو ہوگا کہ جس کے تحت آئین کو ماتحت بنا دیا جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے، سویلین اداروں کو ماتحت بنا دیا جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے۔ ہم نے 26ویں ترمیم کے اثرات دیکھے، یہ 27ویں ترمیم کے خدا نخواستہ وہ اثرات ہوں گے کہ جو اس ملک کی نہ صرف بنیادیں ہلائیں گے بلکہ عوام اس سوشل کانٹریکٹ کو، اس معاہدے کو ماننے سے ہی انکار کر دیں گے۔ اور ہم بطور اپوزیشن اس طرح کی 27ویں ترمیم جو ملک کے ساتھ کھیلے گی، کھلواڑ کرے گی، ہم کسی بھی صورت اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ہر حد تک جائیں گے، اس میں وکلاء کمیونٹی ہو، سول سوسائٹی ہو، میڈیا آرگنائزیشنز ہوں، ان سب سے رابطہ کریں گے۔ اور ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ باضمیر جج صاحبان وہ بھی سامنے آئیں۔ انڈیا کے اندر وہاں پر ایک پریسیڈنٹ موجود ہے کہ جس میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے وہاں پر اسی طرح کا کھلواڑ جب ہونے جا رہا تھا تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں اپنا موقف وہاں کے لوگوں کے سامنے رکھا۔ یہ جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے یہاں پر اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی۔ یہ مہینہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، ان پریسیڈنٹڈ وقت سے، ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ ان پریسیڈنٹڈ ٹائمز ان پریسیڈنٹڈ ایکشنز کا تقاضا کرتے ہیں۔ ہم نے اس ملک کے ہر طبقے کے ساتھ بہت قلیل وقت میں، ٹائم از آف ایسنس، کہ جس میں ہم نے اس ناجائز حکومت، اس ناجائز پارلیمان کو یہ قدم اٹھانے سے روکنا ہے۔ جیسے اسپیکر صاحب نے کہا، ہم نے آج اپنی میٹنگ کے اندر اس حوالے سے بہت سی چیزیں ڈسکس کی کہ ہم کیا کیا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے تو ان کا بھی ان پٹ لے کر اس کو اناؤنس کیا جائے۔ ہم نے ایک واضح پلان تیار کیا ہے آنے والے ہفتوں کا، آنے والے دنوں کا، کہ جس میں ہم بھرپور مزاحمت کے ذریعے اس 27ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کریں گے، اس کے راستے میں ایک رکاوٹ بن کر کھڑے ہوں گے، اور وہ پلان انشاءاللہ آج شام کو یا کل آپ کے سامنے ہم لے کر آئیں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے، اور عوام سے بھی تجاویز طلب کریں گے اس دوران کہ کس طریقے سے ایک بھرپور مزاحمت کی جا سکتی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف۔ بہت بہت شکریہ۔ زبیر عمر صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معیشت پر ہم نے آج کرنی تھی۔ میں دو الفاظ اسپیکر صاحب آپ کی اجازت سے مسبق ہو کر، یہ تھوڑا پولیٹیکل، کیونکہ میاں نواز شریف کا انہوں نے ذکر کیا تھا، میری صرف چونکہ میں ان کا اسپوکس پرسن بھی رہا ہوں، اور جو باتیں ہم ان سے سنتے تھے سویلین بالادستی کے حوالے سے، پارلیمنٹ کی سوورینٹی کے حوالے سے، میں صرف ایک چیز ان سے گزارش کروں گا کہ 26ویں ترمیم پر اور 27ویں ترمیم جو آنے والی ہے اس پر ایک اپنا اسٹیٹمنٹ یا پریس کانفرنس دے دیں اور بھرپور انداز میں دفاع کر کے دکھا دیں 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم۔ میرا خیال ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں، اینڈ آئی تھنک پوری قوم ان سے توقع کرتی ہے کہ وہ بھرپور مخالفت کریں گے اس کی، کیونکہ جو انہوں نے ہمیں سبق سکھایا تھا، انہوں نے تو ووٹ کو عزت دو کا سبق سکھایا تھا، یہ اس سے زیادہ نہیں بولوں گا، بٹ وی ایکسپیکٹ کہ میاں نواز شریف اس کروشل موقع پر اپنا رول پلے کریں گے اور اپنے بھائی صاحب جو کہ پرائم منسٹر ہیں اور اپنی کابینہ کے لوگوں کو، پارلیمنٹ کو روکیں گے یہ سب کرنے سے۔ معیشت کے حوالے سے ہم نے پلان کیا تھا، چونکہ کل آپ کو پتہ ہے کہ وزیر بہت
بھاری بھرکم وزراء انکلوڈنگ دا فائنینس منسٹر سب نے ایک پریس کانفرنس کی معیشت کے حوالے سے, اور ہم سوچ رہے تھے, میں اور تیمور جھگڑا ہم بات بھی کر رہے تھے کہ آج پتہ نہیں کیا خوشخبری سنائیں گے, کیا کچھ بتائیں گے کہ معیشت میں کتنا زبردست کارنامے انجام دیے گئے ہیں. لیکن جب ہم نے پریس کانفرنس سنی اور اس کا تجزیہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو 4-5 وزیر تھے اس میں سے کسی نے کچھ نہیں بتایا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بتایا کیا تھا اور کیا نہیں بتایا, اور کبھی نہیں اس پر بات کریں گے. وزیر خزانہ صاحب نے مبارکباد پیش کی پاکستان کی قوم کو کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ ہو گیا. مطلب اس سے زیادہ مذاکرہ خاص چیز نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ پاکستانی قوم کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا. پچھلے 30 سال میں تقریباً پاکستان کے 25واں آئی ایم ایف پروگرام ہے, اور ہر آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہر 3 مہینے کے بعد تقریباً ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوتا ہے. تو تقریباً جس ملک نے پچھلے 20-25 سال میں 150 سے 200 سٹاف لیول ایگریمنٹ کیے ہیں, جس سے پاکستان کی معیشت, پاکستان کے عوام کو کوئی بہتری نہیں آئی, یہ مبارکباد دینے کے لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. مطلب آپ ذرا انتہا دیکھیں, کبھی بات نہیں کریں گے. نہ اس کل پریس کانفرنس میں بات کی, عوام کی بات نہیں کی, عوام کی غربت کی بات نہیں کی, پاکستان کے مڈل کلاس کے اوپر جو تباہی آئی ہے پرچیزنگ پاور کے حوالے سے اس کی بات نہیں کی, پاکستان میں جو غربت میں بے پناہ اضافہ ہوا اس کی بات نہیں کی, پاکستان میں جو بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اس کی بات نہیں کی. بات ہی نہیں کی, نہ بے روزگاری, نہ مہنگائی, نہ غربت, نہ مڈل کلاس کی, نہ سیلریڈ پیپل جو لوگ ہیں ان کے اوپر جو تباہی کی گئی ہے ٹیکسز کی مد میں اس کی بات نہیں کی گئی. سٹاف لیول ایگریمنٹ کی بات کی گئی, انویسٹمنٹ کی بات نہیں کی. وزیر اعظم, ان کے وزیر اعظم وہ ہیں جو پچھلے 3.25 سال میں میرا خیال ہے کہ 200 دورے کر چکے, اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا مذاق کیے انویسٹمنٹ کے نام پر. ایک تو ایس آئی ایف سی بنایا جون 2023 میں, اس کا بھی نتیجہ میں بتا دیتا ہوں. لیکن جو وزیر اعظم صاحب نے باہر گئے ہیں اور کچھ صدر صدور اور وزراء اعظم پاکستان آئے ہیں دوسرے ممالک کے, پتہ نہیں کو 200 ایم او یو سائن کیے, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, جس کی ٹوٹل رقم جو تھی تقریباً $25 بلین سے زیادہ تھی. $25 بلین ہر دفعہ بتایا گیا. ابھی پچھلے ہفتے 10 دن پہلے سعودی عربیہ گئے, پھر 2-3 ایم او یو سائن کیے. مطلب کوئی شرم بھی نہیں آتی کہ بھائی پچھلے کبھی کچھ نہیں آیا, آپ $30 بلین $25 بلین کے ایم او یو سائن کر چکے ہیں, ایک دھیلا نہیں آیا, آپ پھر قوم کو نوید سنا رہے ہیں. ان کے وزراء آتے ہیں کہ دیکھیں جی کتنا بڑا ایم او یو سائن کر لیا. حالت یہ ہے کہ وہ جو ایم او یو سائن کرتے ہیں دوست ممالک کے ساتھ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی مد میں آنے کے لیے, اس وقت جیسے میں بات کر رہا ہوں $70 ملین ایف ڈی آئی مائنس, پلس بھی نہیں. پچھلے 1 سال میں $1 بلین میں کی کمی آئی ہے ایف ڈی آئی میں. اور باتیں سن لیں, ابھی پھر چلے جائیں گے, ابھی ہم سنیں گے کل یا پرسوں جا رہے ہوں گے ملائیشیا یا سعودی عربیہ یا کسی عرب ممالک اور کہیں گے وہاں جا کے کہیں گے کہ, اور اتنی بھاری بھرکم ٹیم ساتھ ہوتی ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ کرتے کیا ہیں. تھوڑا سا میں بھی اگر ہوتا 4.5 سال تو 4.5 سال میں بھی کہتا وزیر اعظم صاحب میرا خیال ہے اب کچھ بھی نہیں آ رہا, اب آپ کوئی اور طریقہ نکالیں. اور اوور آل انویسٹمنٹ جو میں ایس اے ایف سی کی بات کر رہا تھا, بار بار ذکر کرنا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے قوم کو, بیکاز انویسٹمنٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. اگر انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوئے گی, اس ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنے کے لیے آئے گا تو کہاں سے ترقی ہوئے گی. انویسٹمنٹ کی حالت یہ ہے کہ 51 سال میں لوئسٹ لیول ہے. اینڈ آئی کیپ ریپیٹنگ دیٹ ٹو ٹیل آل دا منسٹرز اور ان کے حمایتیوں کو کہ پاکستان میں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے. اور اکنامک ایکٹیویٹی کی آپ انتہا دیکھیں جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں, اور میں اس وجہ سے اس کا دوبارہ ذکر کروں گا کہ آج ایک کمپیریزن بھی آیا ہے کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے, جو سب بنیاد ہے کہ تمام اکنامک ایکٹیویٹی کا نچوڑ ہے کہ جی آپ کے ملک میں عوام کو فائدہ ہوا ہے, نقصان ہوا ہے, ترقی ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے, وہ جی ڈی پی گروتھ میں آ جاتا ہے. 1.62% پچھلے 3 سال کا شہباز شریف کی حکومت کا ایوریج جی ڈی پی گروتھ ریٹ رہا ہے. اس سال جو اب کہہ رہے ہیں, کوئی ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 2.7%, کوئی کہہ رہا ہے 2.8%. اس سال بھی ان کمپیریزن with all the other regional countries, India,
بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ تمام کا جو ایوریج گروتھ ہے وہ 5.8% ہے. ابھی آپ ذرا دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ یہ جو نااہل وزیر اعظم ہیں، نااہل کابینہ ہے، یہ 4.25 سال میں پاکستان کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آپ ہر سال پیچھے چلے جا رہے ہیں. مطلب اس سال بھی صرف ایک سال میں تقریباً 3% گروتھ ریٹ کا فرق آئے گا پاکستان میں اور باقی ایوریج آف دی ادر ریجنل کنٹریز. تو جس ملک کی حالت یہ ہو، میں تبھی آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ میں پوری پریس کانفرنس سنی، میں نے ایک وزیر سے یہ نہیں سنا کہ غربت کے بارے میں بات کی. ایک وزیر نے نہیں ذکر کیا غربت کا، 12 کروڑ عوام کا نہیں ذکر کیا، ایک نے 24% ان امپلائمنٹ ریٹ کا نہیں ذکر کیا، ایک نے 30% سے اوپر 34% ان امپلائمنٹ امنگ یوتھ کا ذکر نہیں کیا، ایک نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان میں انفلیشن ریٹ 6% کراس کر چکا ہے، ایک نے یہ نہیں بتایا کہ مڈل کلاس کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ 60% سے کم ہو چکی ہے. ایک نے بھی نہیں ذکر کیا. عوام کی نہیں بات کرتے. ہاں کس کی بات کی تھی؟ بالکل کی تھی اشرافیہ کی. دیکھیں جی اسٹاک مارکیٹ کہاں پہنچ گیا. بھائی تھوڑا سا تو لحاظ کریں پاکستانی قوم کا، اتنا تو لحاظ کریں کہ آپ عوام کو یہ تسلی تو دیں کہ جی ہم آپ کی بہتری ابھی ہونے والی ہے، غربت کم ہوگی، بے روزگاری کم ہوگی، امپلائمنٹ جنریشن زیادہ ہوگی، انفلیشن کم ہوگی، اور جو دوسری انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی. کوئی ایک اشاریہ نہیں. سرکولر ڈیٹ میں صرف جھگڑا صاحب ایک میں ذکر کر دوں، سرکولر ڈیٹ کی پاور منسٹر نے بات کی تھی. ایک تو 4.25 سال میں وہ بھی آئے، پرائیویٹائزیشن منسٹر بھی تھے. 4.25 سال میں آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا حال جو مصطفیٰ نے تھوڑا سا ذکر کیا، 1 ٹریلین روپیز کے لاسز کراس کر چکے ہیں. 4.25 سال میں آپ نے ایک پرائیویٹائزیشن کیا، وہ بھی آپ نے پاکستان کے بزنس ایتھکس کے خلاف، کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کی، اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ میں پرائیویٹ پارٹی کو فرسٹ مومنٹ بینک دے دیا. ابھی آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا ظلم ہے. سرکولر ڈیٹ کم کر دیا. کم کیسے کیا؟ 1.3 ٹریلین روپیز کا آپ نے بینکوں سے لون لیا، ان کو 600 ملین روپیز کا انٹرسٹ انکم جنریٹ ہوگی، اور وہ سارا بوجھ عوام پر لاد دیا. تقریباً پتہ نہیں کتنے روپیز پر یونٹ کا اضافہ اگلے 6 سال تک عوام برداشت کرے گی. تو یہ ایک مختصر جائزہ تھا جو کل انہوں نے وہ کیا تھا. باقی تو NFC ایوارڈ اور دوسری چیزوں پر جھگڑا صاحب بات کریں گے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ جی. میں اس میں ایڈ کرتا ہوں، اور آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ NFC کا جو ہے وہ کہتا ہوں، لیکن جو زبیر صاحب نے باتیں کی ہیں اس میں 2-3 چیزیں ایڈ بھی کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ واقعی جس طریقے سے کل یہ پریس کانفرنس اناؤنس ہوئی، ہمارے خیال میں تو یہ حکومت جو تقریباً 4 سال ابھی رہی ہے، کہ یہ کوئی اپنا پرفارمنس سکور کارڈ بتا رہے تھے کہ ہم پاکستان کو یہاں سے یہاں لے گئے، اور کوئی میرے خیال میں یوٹیوب پہ 1 گھنٹہ 28 منٹ کی ویڈیو پڑی تھی، اور وہ دیکھ کے میں حیران ہوں کہ 6-7 وزیر ہیں، کسی نے کچھ کہا ہی نہیں. لگتا ہے کسی نے زبردستی ان کو بٹھایا تھا کہ جا کے کہو کہ اکانومی پہ بات کرو، کیونکہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. اب کچھ کہنے کا نہیں ہے. ان سب نے جو ہے وہ ایک نے 10-10 15-15 منٹ کی سلائیڈز دکھائی ہیں، ایک کے پاس بھی کچھ کہنے کا کچھ نہیں تھا. جیسے زبیر صاحب نے کہا، نہ غربت کی بات، نہ مہنگائی کا کوئی توڑ لانے کی بات، نہ بے روزگاری کی بات. سب اپنے سوٹ اور ٹائی پہن چکے ہیں کیونکہ ان کو تو فرق پڑتا نہیں ہے. FBR چیئرمین صاحب نے بات کی کہ پتہ نہیں کیا ٹیکس ریفارمز آ گئے. ٹیکس ریفارمز تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا آئے ہیں، کیونکہ ٹیکس دینے کے بعد آنسو جو ہے وہ نکلتے ہیں. آج سے میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکس ریفارم ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ 1 روپے انہوں نے تاجروں سے نہیں لیا. جو پھنسا ہوا ہے ٹیکس نیٹ پہ، اس سے 50% تک نان سیلریڈ میں، 40% تک سیلریڈ میں، اس کے اوپر 17% GST ہر چیز میں. یعنی آپ 3 روپے کا کام کرتے ہیں، 2 روپے آپ سرکار کو دیتے ہیں اگر آپ ٹیکس نیٹ میں ہیں. کس لیے؟ میں تو اپنی ذاتی اس میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید وہ آپ میرا ٹیکس ریٹرن دیکھ لیں کہ شاید اگر وہ میرے خیال میں کوئی